بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بھائیو دوستو، پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے چند باتیں بیان کی تھیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں ذکر کی ہیں، اور قبر کے اندر بھی ہم سے سب سے پہلا سوال یہی ہونے والا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، اور یہی اس کتاب کا پہلا اصول بھی ہے۔ تو پہلا اصول ہم نے شروع کیا تھا، اور اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی تھی۔ آج غالباً ہمارا چھٹا درس ہے اس کتاب کا۔ اس میں انشاءاللہ جہاں ہم نے پچھلے درس میں اختتام کیا تھا وہیں سے آغاز کریں گے، اور آج جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اس کی معرفت کیسے ہوگی، اس کی معرفت کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کتاب کا متن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کی طرف جائیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، جب تم سے کہا جائے تم نے اپنے رب کو کیسے جانا، تمہارے رب کی معرفت کیسے ہوئی، فَقُلْ، تو اس سے کہو، بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، کہ اس کی آیات کے ذریعے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور آیات یاد رکھیں، آیات کا معنی سادہ ایک مسلمان آدمی سمجھے گا کہ شاید آیات سے مراد یہاں قرآن پاک کی آیات لیا جا رہا ہے، لیکن یہاں آیت سے مراد قرآن پاک کی آیت نہیں، بلکہ یہاں آیت سے مراد نشانی ہے، علامت، اور آیات اس کی جمع ہے، آیت کی جمع ہے آیات، یعنی بہت ساری نشانیاں۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کا پہلا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نشانیاں، اس کی نشانیوں کے ذریعے، اس کی آیات کے ذریعے ہمیں اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اور پھر چند نشانی اللہ تعالیٰ کی شیخ نے یہاں ذکر کی، اللیل، رات، والنہار، اور دن، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کی مخلوقات میں سے ہیں، السماوات السبع، 7 آسمان، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، وما فیہن، اور جو ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ یہاں تک شیخ نے اللہ رب العزت کی معرفت کا راستہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس بات کی شرح میں جائیں، جہاں تک میں نے شیخ کا متن شیخ نے جو لکھا وہ پڑھا، اس کی شرح میں بعد میں جائیں گے، پہلے ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی، یہ مسئلہ، یہ سوال بڑا ہی حساس قسم کا سوال ہے، بڑا ہی احتیاط والا موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور غلط طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہی ایک من گھڑت اپنے نئے ایجاد کردہ طریقے سے۔ تو
انہوں نے غلط معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کو اور مخلوق کو وہ ایک سمجھ بیٹھے، اور عجیب و غریب قسم کے بدترین عقیدے اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے اور اس بات کو اچھی طرح اہمیت دے کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے ہوگی، ہم اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر غلط راستے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی تو بہت دور جا سکتے ہیں دین اسلام سے، بہت ہی غلط اور بدترین عقائد جنم لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی معرفت کا صحیح راستہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے تو وہی صحیح معرفت ہے، تبھی ہم صحیح مسلمان اور صحیح عقیدے پہ قائم رہ سکیں گے۔ یہاں شیخ نے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں اس کی آیات کے ذریعے اور اس کی مخلوقات۔ اللہ رب العزت کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، مخلوقات یعنی تمام مخلوقات وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کیسے ہمیں ان کے ذریعے معرفت ہوتی ہے؟ وہ اس طرح معرفت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ غور کریں گے، ہم اتنی بڑی زمین کو دیکھیں گے، غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند اور اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، اس کے اوپر بھی آسمان ہے، اس کے اوپر بھی آسمان ہے۔ انسان اپنے اندر غور کرے گا، اپنے نفس پہ غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری شکل و صورت کو کتنے خوبصورت پیدا کیا ہے، ہزاروں انسان پیدا کیے لیکن کسی کی شکل ملتی نہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، دن رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ جب آدمی ان پہ غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اتنی بڑی مخلوق یقیناً اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کا ایک آدمی سے مناظرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا، لا دین آدمی تھا، دہریہ قسم کا آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تو امام صاحب مناظرے کی جگہ پہ مقررہ وقت سے دیر سے پہنچے، تاخیر سے پہنچے، تو وہ آدمی بھڑک گیا اور بہت ساری باتیں کرنے لگا۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ مجھے دیر اس لیے ہوئی ہے کہ میں جب راستے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے درخت کٹنے لگا، خود بخود کٹا، اور درخت کٹنے کے بعد اس کے تختے بنے، تختے خود بخود جڑے، کشتی بنی اور دریا میں چلنے لگ گئی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کے کاٹے درخت کٹ جائے، تختے بن جائیں، بغیر کسی کے بنائے، خود بخود بغیر کسی کے بنائے کشتی بن جائے اور خود ہی چلنے لگ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے یہیں سے نقطہ واضح کیا کہ تم اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اس کے وجود کا انکار کرتے ہو، اور ایک کشتی کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، اتنے ہزاروں کروڑوں ستارے، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی زمین آسمان، دن رات، کیا یہ پورا نظام بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ یہ تمام مخلوقات کیا بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہیں، خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ جس طرح ایک چھوٹی سی کشتی وجود میں نہیں آ سکتی تو یقیناً اتنا بڑا یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جہاں مخلوق ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں اپنی مخلوقات پہ غور کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان پہ غور کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس مخلوق کا کوئی خالق ہے۔ اور جو انسان، ایک تو سب سے پہلا نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مخلوق پہ غور کرنے سے اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق پہ ہم غور کرتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق پہ غور کرتے ہیں جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اور قرآن و حدیث کے ذریعے بعض باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، ہماری عقل ایک حد تک ہی رہے گی، لیکن احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کیا تم جانتے ہو زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح پھر دوسرے آسمان کے درمیان اور پہلے کے درمیان 500، پھر اس کے بعد 500 500 500، اسی طرح 7 آسمان گزرتے ہیں اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی بھی ہے، اور اسے بہت ساری باقی احادیث اور آیات سے پتہ چلتا ہے، اور سب سے آخر میں سب سے آخری مخلوق جو بلند ترین مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے سامنے جو ایک آسمان ہے اس تک پہنچنے کے لیے 500 سال چاہیے، اور انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے آج کے دور میں، اور پھر اس سے اوپر 500 سال، اس سے اوپر 500 سال، کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، اور پھر ان آسمانوں سے بھی بڑی ایک اور مخلوق بھی ہے، وہ سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بڑی اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ اب جب اس حدیث مبارکہ پہ ہم غور کریں گے تو انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے، خود بخود انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت جب تک نہیں ہوگی، جب تک اللہ رب العزت کی مخلوقات پہ غور کر کے اس کی عظمت کی معرفت نہیں ہوگی، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوگا انسان کو، تب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا کہ انہیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ کرو، ان پہ غور و فکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہو، اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ جو شیخ نے یہاں ذکر کیا وہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہمیں اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی مخلوقات پہ غور کرو۔ مخلوق پہ غور کرو گے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ مخلوق ہے تو یقیناً اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مخلوق کے اوپر غور کرتے کرتے یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ مخلوق ہی خالق ہے، معاذ اللہ، اور بعض لوگ مثال دیتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور بعض بڑے بڑے نامور لوگ یہ مثال دیتے ہیں، عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح برف پگھل کے پانی بن جاتی ہے اور پانی کو ابالو تو دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، اسی طرح معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کی، نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ رب العزت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب پیدا کرنا چاہا تو اپنا آپ مخلوق کی شکل میں اختیار کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ سب سے بدترین عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت میں یعنی خالق میں اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ کس لیے یہ عقیدہ وجود میں آیا، ہمارے سامنے آیا، کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے اس عقیدے کو اپنایا؟ وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا راستہ جو تھا ان کا وہ غلط تھا۔ قرآن پاک میں جو راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا، ہم نے اسی راستے پہ چل کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی مخلوقات پہ غور کرنا ہے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان مخلوقات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر جب ہم اتنی بڑی مخلوق کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلے گا ہمیں، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے گا۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتے تو اس زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ زمین و آسمان میں آج فساد نہیں۔ وہ کیسے نہیں؟ کہ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، طلوع ہوتا ہے،
اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، چاند آتا ہے رات کو، دن کو کبھی نہیں آتا۔ فساد نہیں پھیلا ہوا کہ جب چاہے سورج آ جائے، جب چاہے رات، ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کیا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، تو فساد نہیں پھیلا ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ سورج اور زمین ٹکرا جائیں، چاند اور زمین ٹکرا جائیں، بلکہ ہر کوئی اپنی ترتیب سے پورا نظام زمین و آسمان کا چل رہا ہے۔ تو فساد کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اکیلے الہ ہونے کی، ایک الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو فساد پھیل جاتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے فساد ہے زمین و آسمان میں، نہیں، فساد نہیں، لہذا اللہ رب العزت فساد نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کرو تو سب سے پہلا نقطہ پتہ چلے گا کہ مخلوق کے ہوتے ہوئے یقیناً اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے۔ اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کھل کے ہمارے سامنے آئے گی اور اس کا اندازہ ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور پھر جب ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں کوئی فساد نہیں پھیلا ہوا، تو اس سے یہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فساد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ایک الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو فساد پھیل جاتا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کی سادی سی میں مثال آپ کو دنیا کے اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر کو دو آدمی نہیں چلا سکتے، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کہے گا یہ نظام بناؤ، دوسرا کہے گا یہ نظام بناؤ۔ ایک کہے گا چور کے ہاتھ کاٹو، دوسرا کہے گا نہیں ہاتھ نہیں کاٹو۔ ایک کہے گا قاتل کا سر اتارو، دوسرا کہے گا نہیں کوئی اور نظام بناؤ۔ دو بادشاہ ایک ملک کے نہیں ہو سکتے برابر کے۔ ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی امیر ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی رئیس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی نام دے لے اسے۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی کائنات، جتنی بڑی مخلوقات، اگر اس کے دو الہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ فساد پھیل جاتا۔ ایک کہتا ہے دن لاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں رات لاؤ۔ تو یہ علماء عقیدے کی کتابوں میں یہ مثال دیتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کریں گے ہم اور پتہ چلے گا کہ فساد نہیں، لہذا اس کو چلانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس زمین و آسمان میں الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں۔ تو تین باتیں نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان مخلوقات کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور پھر جتنا زیادہ غور کرتے جائیں گے، تدبر کریں گے، اتنا ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت، اور اس سے پھر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے ان میں کوئی فساد نہیں، لہذا اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ ایک شعر ہے عربی زبان کا بڑا مشہور و معروف جو عقیدے کی کتابوں میں اکثر علماء ذکر کرتے ہیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز میں، وفی کل شیء، ہر چیز میں، لہو آیا، اس کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے انہ واحد کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ان تمام مخلوقات پہ غور کریں تو ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان مخلوقات پہ غور کرنا چاہیے، اور تین نقطے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اب آئیے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کر کے اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے متعلق دلیل دیتے ہوئے شیخ آگے لکھتے ہیں، والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اس کا یہ قول ہے اللہ رب العزت کی، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی آیات میں سے یعنی اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، والنہار اور دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے،
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو تو اللہ کے لیے، ایک اللہ کو سجدہ کرو۔ کس لیے؟ الذی خلقہن، وہ اللہ رب العزت جس نے ان سب کو پیدا کیا، جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو، یہ تو مخلوق ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، دن رات، سورج چاند، یہ مخلوقات ہیں اور یہ آیات بھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان کو سجدہ نہیں کرنا بلکہ ان کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو سجدہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اس مخلوق پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ اس مخلوق پہ غور کرنے سے اس کے اندر ہمیں خالق نظر نہیں آئے گا معاذ اللہ، جیسا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مخلوق اور خالق میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے نزدیک خالق پیدا کرنے والا ہے اور جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے اور ہم مخلوقات ہیں، تو مخلوق میں خالق نظر نہیں آتا، نہ ہی مخلوق خالق ہے، بلکہ مخلوق پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ آگے چلتے ہیں، شیخ نے ایک اور آیت کریمہ یہاں ذکر کی، وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس بلند اور بابرکت ذات کا یہ قول، إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا، یعنی بلند ہو گیا۔ مستوی کا معنی ہے بلند ہونا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے یغشی اللیل النہار، اس رات کے ذریعے وہ دن کو چھپا دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور یہ رات دن کو جلدی سے تیزی سے طلب کرتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، یہ سورج چاند ستارے مسخرات، یہ مسخر ہیں بأمرہ، اسی کے حکم سے۔ چاند اسی کے حکم سے رات کو آتا ہے، سورج اسی کے حکم سے دن کو طلوع ہوتا ہے، ستارے ہمیں اسی کے حکم سے نظر آتے ہیں، اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یقیناً اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، خلق بھی اسی کا کام ہے، والامر، اور حکم دینا بھی اسی کے اختیار ہے۔ تو پیدا کرنا بھی اسی کی طرف سے ہے اور حکم دینا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ذات ہے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، جو پچھلے درس میں بھی پتہ چلا، اور اس رب نے، اللہ رب العزت نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات پہ غور کریں تو اللہ رب العزت کے رب ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب تک انسان کو اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی عظمت کا پتہ نہیں ہوگا، اس سے انسان جو بھی اس سے جاہل ہوگا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرے گا جو اللہ رب العزت کی قدرت کو قرآن پاک میں پڑھے گا، اللہ رب العزت کی عظمت کا مطالعہ کرے گا۔ تو یہاں تک گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العزت کی معرفت۔ تو پہلا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس کی دلیل بیان کی جو پچھلے درس میں گزرا، اور آج کی اس مجلس میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کیا وہ اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے چند اہم نقاط بیان کیے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے اور بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے بنیادی چند نقاط بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے، اگلی کتاب جب آئے گی تو اس میں بیان کریں گے اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلی کتاب میں آئیں گی، لیکن یہاں ابتدائی کتاب میں چند یہ اہم نقاط ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رب کی معرفت ہو جانے کے بعد جب یہ پتہ چل جائے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، رب کا معنی ہے خالق، پیدا کرنے والا،
اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، اور ہر مخلوق کا مالک ہونے کے بعد اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ تدبیر کرنے کو، نظام چلانے والے کو کہتے ہیں مدبر۔ تو رب ہے اللہ رب العزت ہمارا، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ اور رب کا معنی خالق، مالک، مدبر، یہ ذہن میں اچھی طرح تینوں الفاظ بٹھا لیں۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک ہونا جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے، اور تیسرا لفظ ہے مدبر، تمام مخلوقات کا نظام چلانے والا، تدبیر کرنے والا۔ جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، تو پھر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کئی درسوں میں، پھر ہمارے اوپر یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ وہی ہمارا معبود بھی ہو۔ جب ہم نے اسے رب مانا تو اسے معبود بھی ماننا ہے، یعنی سب اس نے ہمارے لیے کیا، پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہے، دن وہ لاتا ہے، رات وہ لاتا ہے، سورج کو اس نے پیدا کیا، چاند کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، آسمان کو اس نے پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل اس نے کیا، زمین سے ہمارے لیے ثمرات اس نے نکالے، سب کچھ، شفا دینے والا، مرض دینے والا، سب اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا وہی ہے، مال دینے والا، دولت دینے والا وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اختیارات میں سب کچھ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ جب یہ مان لیا ہم نے کہ وہی رب ہے، یعنی سب کرنے والا ہے، تمام افعال جو اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے تمام اسی کے اختیار میں ہے، وہ تمام افعال کو کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان افعال میں، ان تمام افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پھر یہ لازمی ہے کہ جب اس نے سب ہمارے لیے کیا ہے، سب کچھ اسی نے کیا ہے، زمین و آسمان اس نے پیدا کیا، سورج چاند ستارے اس نے پیدا کیے، تو جب ہم بھی کچھ کر رہے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، تو صرف اسی کی کریں، اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا، لہذا اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں۔ تو عبادت کا مستحق، حقدار اللہ رب العزت ہے، کیونکہ سب کچھ وہی کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ لہذا ہم جب انسان عبادت کرنے آئیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ رب العزت کے افعال، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کا رب ہونا دلیل ہے اس کے معبود ہونے کی۔ اور لفظ معبود کا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور اسی کا ایک اور مترادف لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ ہے الہ۔ جیسے آخری آیت کریمہ، آخری صورت کی چند آیات آپ پڑھیں، سورۃ الناس کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ یہاں تیسری آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے الہ، الہ الناس، لوگوں کا الہ۔ الہ اور معبود دونوں مترادف لفظ ہیں۔ معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، لیکن رب لفظ اور الہ لفظ دونوں کا معنی مختلف ہے۔ رب کا معنی فاعل کے معنی میں ہے، یعنی کرنے والا، پیدا کرنے والا، مالک، تدبیر کرنے والا، دن لانے والا، رات لانے والا، کرنے والا، افعال کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے فاعل کے معنی میں۔ اور الہ کا معنی مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس کے لیے کیا جائے، جس کے لیے عبادت کی جائے۔ کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، تو انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہم سے عبادت کرواتا ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہا جائے گا۔ تو رب کا معنی فاعل کے معنی میں ہے، اور الہ یا معبود دونوں مترادف لفظ ہیں، ان کا معنی مفعول کے معنی میں ہے، یعنی الہ جس کے لیے عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ رب العزت کو جب ہم نے رب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، یعنی وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ نہ ہمیں پیدا کسی اور نے کیا، نہ ہمیں رزق کوئی اور دیتا ہے، نہ ہمیں شفا کوئی اور دیتا ہے، نہ ہمیں اولاد کوئی اور دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جب ہم عبادت کرنے آئیں گے تو اسی کی عبادت کریں گے، کیونکہ اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت،
اللہ رب العزت کی الوہیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اللہ تعالیٰ کے الہ اور معبود ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ مسئلہ اب شیخ نے آگے بیان کیا ہے، اور شیخ لکھتے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، اور جو رب ہے هُوَ الْمَعْبُودُ، وہی معبود ہے، جو رب ہے وہی معبود ہے، اور جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کسی قسم کی عبادت کا حقدار اور مستحق نہیں۔ تو جو رب ہے وہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کے معبود اور الہ ہونے کی دلیل ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول، اور بڑی پیاری آیت کریمہ ہے جو شیخ نے یہاں بطور دلیل ذکر کی، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا سورہ بقرہ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ بڑا اہم نقطہ غور کرنے والا ہے، حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ تو جو رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، عبادت اسی کی ہوگی جو رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟ اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے کہ وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور جس نے تمہارے لیے زمین ارض کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثمرات نکالے تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کی مانند اب تم کیا کرو؟ بس اللہ کی مانند، اللہ کی طرح کسی اور کو نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اس کی ربوبیت میں ہیں۔ تو فرش بنانا اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ آسمان کو چھت بنانا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت میں شامل ہے، اور آسمان سے پانی نازل کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ بھی اس کی ربوبیت میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت رب ہے۔ اور پھر اس پانی کے ذریعے ثمرات نکالنا زمین سے تاکہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں، یہ ثمرات نکالنا پانی کے ذریعے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کی ربوبیت میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت رب ہے۔ یہ سارے افعال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے، اور کیا فرمایا شروع میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جس میں تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور اس سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین سے ثمرات نکالے۔ تو سارے افعال اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں ذکر کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب ہے، اور پھر وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام افعال کسی نے نہیں کیے، نہ اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں اس کا کوئی شریک ہے نہ تھا، لہذا اللہ رب العزت کی اکیلے کی ہی عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، یہ افعال کرنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا، اور یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق و مالک ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ تو پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت توحید الوہیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ آگے اس آیت کریمہ کے بعد شیخ نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے امام ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر ابن کثیر کے نام سے اردو میں بھی ایک کتاب تفسیر کی کتاب شائع ہو چکی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی،
اس کتاب کو اس تفسیر کو لکھنے والے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا، ان تمام اشیاء کا خالق، ان تمام چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا هو المستحق للعبادہ، وہی مستحق ہے عبادت کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا لہذا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ اللہ کے رب العزت کے علاوہ کسی نے ہمیں پیدا نہیں کیا، کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں، کوئی ہمارا رازق نہیں، لہذا اللہ رب العزت کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل گیا اگر کوئی کسی پیر کے سامنے سجدے کرتا ہے، اگر کسی نیک بزرگ سے دعائیں کرتا ہے، اگر کسی نیک بزرگ کے نام پہ نظر و نیاز منتیں مانتا ہے یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ جان لے کہ اللہ رب العزت کو جو بھی رب مانتا ہے، اکیلا رب مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، یعنی نہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، نہ ہمارا کوئی رازق ہے، نہ ہمارے اولاد دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی قبر والا ہے، چاہے کوئی بھی ہستی ہے دنیا کے اندر، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اور رسول جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی کسی کو پیدا نہیں کیا، لہذا دنیا میں کوئی بھی مخلوق میں سے عبادت کا مستحق نہیں، ہم خود مخلوق ہیں، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے شیخ نے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، اور امام ابن کثیر کا قول بھی یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی، ان چیزوں کا جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو یہ تھا آخری مسئلہ آج کے درس کا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ عبادت کے متعلق ہے، وہ عبادات جن کو لوگ عام طور پہ عبادت نہیں سمجھتے، وہ اعمال جن کو عبادت عام سادہ لوگ عبادت میں شمار نہیں کرتے، اسے عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ کام کرنا عبادت ہے، وہ بعض اعمال عبادت ہیں، اور بعض لوگ چونکہ جانتے نہیں کہ یہ کام عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے کر جاتے ہیں اور شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ عبادت کا مفہوم واضح کیا جائے گا، اور چند ایسے اعمال ذکر کیے جائیں گے جو کہ عبادات ہیں اور عام طور پہ لوگ انہیں عبادت نہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے لیے کر جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا اس کو سمجھنے اور اس پہ قائم رہنے اور قرآن و سنت کا سے مزید عقیدہ حاصل کر کے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔